اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ شب مباہلہ کی مناسبت سے آپ کو تبریک پیش کرتا ہوں، اور ہم سب اس عظیم خوشی کے اوپر تبریک پیش کرتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ صلی اللہ علیہ 24 ذی الحجہ سن 9 ہجری کو تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ رونما ہوا، جسے ہم مباہلہ کہتے ہیں۔ یہ تاریخیں جو ہیں وہ مشہور ہیں، یعنی قول مشہور یہ ہے اس میں، اور اسے واقعے کو متواتر کہا گیا ہے۔ متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہوا۔ تھوڑا بہت چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے تاریخ میں، لیکن یہ کہ یہ واقعہ ہوا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شیعوں نے تو لکھا ہی ہے تقریباً ہر تفسیر میں اپنی، اہل سنت کے 50 بزرگ عالم، یعنی کہ جو پرانے زمانے کے بڑے علماء میں سے ہیں، انہوں نے تقریباً 24 صحابہ اور تابعین سے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ یعنی 50 بزرگ علماء اہل سنت علماء نے اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور نقل کن سے کیا؟ صحابہ سے کیا ہے، تابعین سے کیا ہے، چونکہ اس وقت رسول اکرم کے صحابہ سب جو ہے وہ موجود تھے۔ اس واقعے کے اندر چند چیزیں بہت اہم ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، اور جیسے ہی مباہلے کا نام آئے تو وہ چیزیں آدمی کے ذہن میں آنا چاہیے۔ مجھے اس میں سے 2-3 کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور بات کو بہت بڑھانا نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی اور اہم چیز، جسے یا تو ہائی لائٹس آپ کہہ لیجئے یا اہم ترین نکات جسے کہہ لیجئے آپ، اس کے سے پہلی اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ اسلام کا پیغام یہ جاتا ہے مباہلے سے کہ اسلام ایک عقلی مذہب ہے اور صلح پسند ہے، پیس چاہتا ہے، صلح پسند ہے۔ آپ جب اس واقعے کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے عقل و منطق کا استعمال ہوا ہے، دلیل کا استعمال ہوا ہے، اور بڑے صلح کے ماحول میں ہوا ہے، پیس کے ماحول میں ہوا ہے۔ جب بات نہیں مانی گئی تو بات مباہلے پہ آئی ہے، جب نہیں مانی گئی تب مباہلے پہ بات آئی ہے، اور مباہلے کے انکار پہ بھی بات جو ہے وہ صلح پہ آ گئی ہے۔ تو ایک اہم ترین پیغام ہے اس کا۔ آپ دیکھیں کہ جب رسول اکرم جس سال خطوط لکھ رہے تھے لوگوں کو، بڑے بڑے بادشاہوں کو اور بڑے قبیلوں کے سرداروں کو کہ صاحب اسلام قبول کر لو، تو انہی میں سے آپ نے خط جو ہے وہ یہ نجران کے عیسائیوں کو لکھا تھا کہ بھائی دعوت اسلام دی تھی، پورا خط ہے، ایک بہت طویل خط ہے۔ تو ان لوگ کو جب خط ملا تو انہوں نے سوچا کہ ایک میٹنگ کر لیتے ہیں، اپنا ایک پروگرام طے کر لیتے ہیں، دیکھیں کیا کرنا ہے، اس کا جواب کیسے دیا جائے اس خط کا۔ لہٰذا انہوں نے ایک میٹنگ کی اور اس میں طے پایا کہ پہلے ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھیجا جائے مدینے، جو جا کے رسول سے بات کرے، اور اب اس میں کتنے لوگ جانے ہیں اس میں اختلاف ہے تاریخ میں، 10 بھی آئے ہیں، 14 بھی آئے ہیں، اور 30 تک کی روایت ہے۔
تاریخ کے اندر 30 تک لوگ طے ہوئے کہ صاحب یہ گروپ جو ہے وہ جائے گا مدینے، اور اس میں سے 3 لوگوں کو جو ہے ان کا لیڈر چنا گیا، عاقب، سید اور ابو حارثہ، ان 3 لوگوں کو جو ہے وہ چنا گیا کہ یہ لوگ جائیں گے۔ یہ لوگ مدینے پہنچے، خلاصہ کر رہا ہوں، یہ لوگ مدینے پہنچے اور رسول اکرم سے ان کی گفتگو شروع ہوئی۔ اب آپ دیکھیں تو کیسا ماحول، بالکل عقلی، منطقی اور صلح کا ماحول، اسلام کا یہ پیغام ہے مباہلے سے۔ یہ لوگ وہاں پہنچے اور ظاہر سی بات ہے مہمان تھے، آئے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے گفتگو شروع کی رسول اکرم کے ساتھ، اور سب سے پہلا سوال ان کا یہی تھا، شیخ مفید نے لکھا ہے کہ یہ بتائیے کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو رسول اکرم نے بہت ہی آہستگی کے ساتھ جواب دیا کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے انہیں اپنی نبوت کے لیے چنا ہے اور انہیں کتاب بھی دی ہے، اور کہا یہ وہی چیز ہے جو ہمارے یہاں قرآن میں بھی ہے، جو جناب عیسیٰ نے کہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ جب وہ پیدا ہوئے اور گہوارے میں تھے تو انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نبی بنایا گیا ہے اور کتاب دی گئی ہے۔ تو عیسائیوں نے یہ بات سنی اور ادھر ادھر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ نکاح کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے، یعنی زنا شوئی ہوتی ہے، شادی بیاہ ہوتا ہے، تب بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کا باپ کون ہے جب یہ بندے ہیں؟ تو بالکل ان کی بھی بات صحیح تھی، چونکہ پروسیجر تو یہی ہے۔ تو کہا صاحب جو ہے اگر یہ بندے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا تو پھر ان کا باپ کون ہے؟ تو رسول اکرم نے کہا کہ نہیں، یہاں یہ مسئلہ ہی نہیں تھا باپ بیٹے والا، یہاں یہ مسئلہ نہیں تھا، یہاں تو جو ہے وہ بس یہ بغیر باپ کے ہیں۔ تو انہوں نے پھر پلٹ کے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر باپ کے ہو کوئی ہو، اور ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی باپ ہی نہیں تھا اور لہٰذا یہ بندے نہیں ہیں۔ تو اب وہی نازل ہوئی اور کہا کہ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے، خَلَقَهُ مِن تُرَاب، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، وقال، اور کہا کن فیکون، اور وہ ہو گئے۔ وہ یہ پروسیجر جو ہے گویا رسول اکرم کا کہنے کا مطلب تھا یہ ہمارے لیے ہے، اللہ کے یہاں نہیں ہے، یہ وہاں تو کن اور فیکون والی بات ہے۔ لہذا ٹھیک ہے ایک عام قانون یہ ہے کہ شادی ہو اور بچہ ہو، لیکن یہاں نہیں ہوا، بات ختم ہو گئی۔ مگر یہ اللہ کے بندے ہیں، اور سمجھنے کے لیے تمہارے لیے یہ مثال ہے کہ جناب آدم بھی اللہ نے بغیر ماں باپ کے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، بلکہ ان کے تو صرف باپ نہیں تھا، ان کے تو ماں اور باپ دونوں نہیں تھے، اللہ نے جو پیدا کیا۔ اور اب بحث شروع ہو گئی، نہیں صاحب ایسا نہیں، تو نہیں صاحب ایسا نہیں۔ اچھا اب دیکھیے اسلام ابھی شریعت اور اسلام کا کیا پیغام جاتا ہے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے تمہیں بہت نہیں سمجھ میں آ رہی تو اور اب تم ماننے کو تیار نہیں ہو تو پر فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، جب یقین ہو جائے، علم آ جائے، پھر بھی نہ مانے تو بس پھر تو ایک ہی راستہ ہے، فقل، تو ان سے کہو تعالوا ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، دعا کر لیتے ہیں کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی بات جو ہے وہ مباہلے پہ آ کے رکی۔ تو آپ نے دیکھا اسلام کا پہلا پیغام جو مباہلے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام عقل و منطق کا مذہب ہے، اسلام صلح پسند مذہب ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ لوگ آئے تھے رسول اکرم سے بات کرنے، رسول اکرم کے پاس ساری پاور تھی، سیاسی بھی، نظامی بھی، فوجی بھی۔ جب یہ آئے تھے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بات ہی نہ کریں، اور اگر بات ہی کرنا تھی تو لہجہ بھی الگ ہو سکتا تھا۔ تم کہاں بیٹھے ہو بھائی؟ ہمارے سامنے بیٹھے ہو ہیں، تم جو ہے وہ ایک حاکم کے سامنے بیٹھے ہو اس وقت، یہ بھی تو ہے۔ رسول اکرم کے پاس ایک حکومت تھی اس وقت، سیاسی اعتبار سے مضبوط تھے، لیکن نہیں، پہلے عقل و منطق رکھی، نہیں مانی تو مباہلے پہ بات آ گئی، اور مباہلے میں بھی جب کہہ دیا آخر میں کہ صاحب ہمیں نہیں کرنا، ہم تو صلح کرنا چاہتے ہیں، تو صلح کر لو۔
اب مجھے بتائیے کہ اسلام کے اوپر یہ جو الزام لگتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام کے ہاں علم و منطق کی بات ہی نہیں ہے، نہیں، اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اسلام کا تو لفظ اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے، لفظ اسلام تو مباہلے کا پہلا پیغام اور ہائی لائٹ گویا اگر آپ دیکھنا چاہیں اس واقعے سے تو جو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام دلیل منطق کا مذہب ہے، صلح پسند جو ہے وہ مذہب ہے۔ دوسری چیز جو واقع مباہلہ سے جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے وہ ہے اہل بیت کی افضلیت، اہل بیت کی افضلیت سمجھ میں آتی ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ واقع مباہلہ اہل بیت کی افضلیت کے اوپر اہم ترین دلیل ہے۔ آپ دیکھیں جب بات مباہلے تک آ گئی اور یہ ہوا کہ بھائی تم انہیں لاؤ اور تم بھی لے آؤ اور ہم بھی لے آئے، تو مباہلے کی صبح رسول اکرم امیر المومنین کے گھر گئے اور شہزادی اور امام حسن اور امام حسین اور امام علی ان سب کو جو ہے وہ چاروں کو لیا اور کہتے ہیں کالی چادر تھی وہ اوپر ڈالی اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہے، اور کہا کہ چلنا ہے، چلو مباہلے کے لیے نکلو۔ ہم چاروں کو لیا، خود بھی چلے۔ ادھر سے وہ ابو حارثہ بھی آ گیا، ابو حارثہ جو ان کا بڑا راہب تھا جو ان کے ساتھ آیا ہوا تھا، وہ بھی میدان میں پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ بھائی رسول جب آئے نا تو مجھے بتانا کہ ان کے ساتھ کون کون آ رہا ہے، اگر وہ گھر والوں کو لائیں تو سچے ہیں، اگر باہر والوں کو لائیں تو جھوٹے ہیں، ساتھیوں کو اگر لاتے ہیں تو جھوٹے ہیں، گھر والوں کو لاتے ہیں تو سچے ہیں۔ اور اب صاحب جو ہے رسول اکرم تو ادھر نکلے اور رسول اکرم ویسے ہی نکلے جیسے آیت نازل ہوئی تھی، جیسے آیت نازل ہوئی تھی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا۔ اب وہ بیٹے ہیں نا تو اولاد جو ساتھ میں ہے، امام حسن کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، امام حسین کو آغوش میں جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں، بعض روایتوں میں کہ کندھے پہ بٹھائے ہوئے ہیں امام حسین کو، اور پھر چونکہ تھا نساءنا ان کے پیچھے جو ہے وہ شہزادی چل رہی ہیں اور شہزادی کے پیچھے جو ہے وہ علی چل رہے ہیں، بالکل وہی آیت جو ہے وہ مجسم ہو گئی۔ اور اب مباہلے کے میدان میں پہنچا اور ادھر ابو حارثہ نے پوچھا کون کون ہے؟ کہا ایک چچا زاد بھائی داماد علی ہیں، اچھا، اور دو بیٹے ہیں ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں وہ ہیں حسن و حسین، اچھا، ایک عورت ہے جو ان کی بیٹی ہے، بس یہیں سے معاملہ پھٹک گیا کہ معاملہ خراب ہے، چلو دیکھتے ہیں تھوڑا سا اور۔ اب کہتے ہیں کہ رسول اکرم گئے اور ایک جگہ بیٹھ گئے اور بیٹھے بھی اسی طریقے سے جیسے آیت تھی، سامنے بچوں کو بٹھایا، ادھر علی کو بٹھایا، پیچھے جو ہے شہزادی کو بٹھایا، اور ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ پھر چادر ڈالی اور پھر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اور اب کہتے ہیں کہ ابو حارثہ نے کہا کہ یہ بیٹھنے کا انداز وہی ہے جس طرح دوسرے نبی مباہلے کے لیے بیٹھتے تھے، اور کہا اب مباہلہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اگر مباہلہ ہوا تو عیسائیوں میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اور پھر پلٹ کے کہتا ہے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ خدا سے لو سئل اللہ، اگر یہ اللہ سے سوال کر لے کہ پہاڑوں کو اس کی جگہ سے ہٹا دے تو پہاڑ اس کی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ ابو حارثہ نے سارے جملے کہے اور کہتے ہیں کہ اب وہ پلٹ کے جو ہے وہ رسول اکرم کے پاس آیا ابو حارثہ اور کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں مباہلہ نہیں کرنا ہے، مصالحہ کر لیجئے، مباہلہ نہیں مصالحہ کر لیجئے۔ رسول اکرم نے کہا کس بات کے اوپر؟ کہا جو آپ کہیں گے ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کہا تو ٹھیک ہے، 2000 ہلے، ہر ہلے کی یعنی ایک لباس، ہر ہلے کی قیمت 40 درہم، ہر سال تمہیں دینا ہوگا۔ زرہ گھوڑے اگر جنگ ہوئی تو تمہیں عاریت پہ دینے ہوں گے، یعنی ہم واپس کر دیں گے بعد میں، اور اس کے بدلے میں رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہاری سیکورٹی کا خیال رکھے گی، تمہیں امنیت ملے گی۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے، صلح نامہ ہو گیا، وہ لوگ جو ہے وہ چلے گئے۔ اگرچہ بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ ابو حارثہ یعنی سید اور عاقب یہ دونوں جو ہیں وہ ابو حارثہ نہیں، سید اور عاقب یہ دونوں بعد میں آئے رسول اکرم کے پاس اور انہوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا۔ تو آپ دیکھیں
کہ دوسری اب اس میں ہوا کیا، اس حصے میں اہل بیت کی افضلیت. رسول اکرم صبح علی کے پاس آئے، علی کے گھر میں آئے اور ان کو جو ہے وہ باڑ لیا. پورا مدینہ بھرا ہوا تھا، کالے گورے چھوٹے بڑے للو پنجو سب تھے، سب مدینے کے اندر بھرے ہوئے تھے. رسول اکرم نے صرف 4 کو لیا، اہل بیت بتایا کہ میرے جو ہے وہ اہل بیت ہیں. آخر کیوں ان 4 ہی کو لے کے جو ہے وہ کیوں آگے بڑھ رہے ہیں؟ رسول اکرم کہتے ہیں کہ روز مباہلہ گویا جس طرح اسلام کا چہرہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ اسلام حق ہے، اسی طرح میں یہ چہرے بھی انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو جس طرح اسلام کا چہرہ حق تھا اسی طرح یہ 4 بھی حق ہیں. جس طرح میری زندگی میں اسلام کو بچانے کے لیے 4 آگے آئے ہیں، اسی طرح میرے بعد بھی یہ 4 آگے آئیں گے. انہیں پہچان لو ان 4 کو. اگر مدینے میں ان سے سچا کوئی ہوتا تو رسول اکرم اپنے ساتھ ضرور لیتے. کیوں؟ مدینہ بھی بھرا ہوا تھا، کبھی تو نہ تھی، اور آیت میں گنجائش بھی تھی. آیت میں تو گنجائش ہے. اب نہ آنا جمع کا صیغہ ہے، کم سے کم 3 تو لے ہی سکتے تھے. نساء آنا جمع کا صیغہ ہے، 3 عورتیں تو لے ہی سکتے تھے. انفسنا جمع کا صیغہ ہے، 3 صحابیوں کو تو لے ہی سکتے تھے. مدینے میں لوگ بھی ہیں، آیت میں گنجائش بھی ہے، مگر لیتے صرف 4 ہیں. اس کا مطلب صاف ہے کہ رسول اکرم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مدینے کی سرزمین پر، مدینے کی کیا روئے زمین کے اوپر اگر ان سے کوئی سچا ہوتا تو میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاتا. میں ان کا چہرہ تمہیں پہچانوا رہا ہوں. اگر ہدایت حاصل کرنی ہے میری زندگی میں بھی ان سے ملے گی، اور میرے بعد بھی اگر ہدایت لینی ہے تو ان سے ملے گی. امتیوں سن لو، عیسائیوں سن لو. امتیوں نے تو نہیں سنا، مگر ہاں عیسائیوں کے یہ بات جو ہے وہ پڑی رہی من میں. وہ ایک واقعہ آپ لوگ مصائب میں سنتے ہیں. جب شام کو کس طرف یہ قافلہ جا رہا تھا، شام کی طرف، اور سروں کو وہ کیا کرتے تھے، دنوں میں صندوق میں ڈال دیتے تھے. سفر تھا چونکہ، رکتے نہیں تھے، لیکن جب رکتے تھے رات کو تو وہ نیزوں کے اوپر سروں کو بلند کرتے تھے، اور خاص طور سے امام حسین کا سر، اور اس کی حفاظت کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں چوری ہو جائے، حملہ ہو جائے. چونکہ حملے کا بھی خطرہ ہوتا تھا راستے میں کہ کہیں ایسی جگہ نہ پہنچ جائے جہاں سے شیعہ ہوں اور وہ حملہ کر کے جو ہے وہ چیزیں چھین لیں. تو کہتے ہیں کہ ایک جگہ جو ہے وہ یہ لوگ رکے ایک راہب کے دیر کے پاس. آپ نے مصائب میں یہ واقعہ سنا ہے، راہب کے دیر کے پاس رکے، اس کے چرچ کے پاس رکے. رات کو وہی کیا، نیزے کے اوپر جو ہے وہ سر جو ہے وہ بلند کر دیا. اور اب کہتے ہیں کہ راہب نے آدھی رات میں دیکھا کہ سر سے کوئی نور ساطع ہو رہا ہے کہ جو آسمان کی طرف جا رہا ہے. راہب نے اوپر سے ہی پوچھا، کون لوگ ہو تم؟ ہم ابن زیاد کے سپاہی ہیں. یہ سر کس کا ہے؟ یہ حسین کا سر ہے. حسین کون ہے؟ کہا وہ رسول کے بیٹے ہیں. کہا تمہارے رسول کے بیٹے کا سر ہے اور تم نے ان کے ساتھ ایسے کیا؟ اگر ہمارے نبی کا کوئی بیٹا ہوتا تو اپنے سر پہ بٹھا کے رکھتے. اور پھر اس نے کہا کہ اچھا ایک ڈیل کرتے ہیں، میرے پاس 10,000 اشرفی ہیں، وہ لے لو، 1 رات کے لیے سر مجھے دے دو. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اس ہمیں کیا جا رہا ہے، دے دیتے ہیں. سر دے دیا، اشرفیاں لے لی. کہتے ہیں اس نے خون بھرا سر تھا، چہرہ تھا، اس کو دھویا، اپنی آغوش میں لے کے جو بیٹھ گیا، پوری رات روتا رہا. اور کہتے ہیں جیسے ہی صبح ہوئی فوراً ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ایک ہے، محمد تیرے جو ہے وہ رسول ہے. تو امتیوں نے تو یہ پیغام نہیں لیا واقع مباہلہ سے کہ اگر کوئی رسول کی زندگی یا رسول کے بعد ہدایت کرنے والی ذاتیں ہیں تو اہل بیت کی ذات ہیں. ہاں عیسائیوں نے کم سے کم اس حد تک لیا کہ ہدایت پا گیا. اور یہ وہی جملہ ہے، ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اس نے بھی وہ چہرہ دیکھ لیا. تو ایک واقع مباہلے کا دوسرا اہم پہلو جو ہے وہ اہل بیت کی فضیلت ہے. اہل بیت ہونا یہ خود ایک اہم ترین فضیلت ہے. سعد ابن ابی وقاص سے معاویہ نے کہا کہ علی کو لعنت دو. کتنی ڈھٹ قسم کے لوگ تھے واقعا، کتنی ان کی جو ہے وہ جرأت اور بے شرمی اور بے حیائی.
علی کو برا کہو، علی پہ لعن کرو، اور اس میں جملہ یہ ہے کہ ابو تراب پہ لعن کرو. تو کہتے ہیں سعد بن وقاص نے کہا کہ میں علی پر لعن نہیں کر سکتا جب تک رسول کی کہی ہوئی 3 باتیں جو انہوں نے علی کے بارے میں کہی ہیں مجھے یاد ہیں. علی کے بارے میں جو 3 باتیں کہی ہیں رسول نے جب تک مجھے یاد ہے میں نہیں برا کر سکتا. اور اگر ان میں سے ایک بھی میرے بارے میں کہی ہوتی تو سرخ اونٹ بھی اگر مجھے دیے جاتے تب بھی وہ اس لائق نہ ہوتی بات. اس سے بہتر ہے ایک بات بھی اگر میرے بارے میں کہی ہوتی، یعنی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اس مرتبہ معاویہ نے پوچھا وہ 3 چیزیں کیا ہیں جو تو نے رسول سے سنی علی کے بارے میں؟ نے کہا پہلا، خیبر کے دن جب رسول نے باہر آ کے کہا 40ویں دن انی رأیت غدن، کل میں علم اسے دوں گا رجلا کرارا غیر فرار. یہ جملہ جو علی کے بارے میں کہا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا. کہا دوسرا جملہ رسول نے علی کے بارے میں کہا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی تمہاری منزلت میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ کے نزدیک جو ہے وہ ہارون کی تھی. اور کہا تیسرا جملہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ رسول اکرم جو روز مباہلہ گھر سے باہر نکلے تھے تو ان چاروں کو جمع کر کے کہا تھا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو دوسری اہم چیز جو واقع مباہلہ میں بالکل واضح ہے، بالکل سامنے ہے، وہ ہے اہل بیت، ان کی فضیلت، ان کا جو ہے وہ افضل ہونا. اور اہل بیت میں اگر اس طرف کو جاؤ گے ایک ایک کو تو پھر تو بات بھی لمبی ہو جائے گی، لیکن بہرحال ایک اہم جملہ تو ہے ہی اس کا کہ حسنین جو ہے وہ نسل رسول ہیں، فرزندان رسول ہیں، جو مباہلے سے ثابت ہے. یہ خود ایک اہم ترین فضیلت ہے اہل بیت کی کہ حسنین کو فرزند رسول کہا جو ہے. امام موسی کاظم سے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی ہارون نے یہ کہا، ہارون نے تو تم کہتے ہو کہ ہم نسل رسول ہیں، رسول کے تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، ان کے بیٹے تو ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اور نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے، بیٹیوں سے کہاں چلتی ہے، تم کیسے اولاد ہو گئے؟ تو کہتے ہیں کہ امام نے کہا کہ رہنے دے، چھوڑ، اس سوال کا جواب چھوڑ دے، رہنے دے، ہضم نہیں کر پائے گا، چھوڑ دے، رہنے دے. اس نے کہا نہیں، جواب بھی دینا ہوگا اور قرآن سے دینا ہوگا. آپ کہتے ہو نا کہ قرآن کا کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس کی ہمیں تعویل معلوم نہ ہو. آپ کہتے ہو نا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، قرآن میں ہر چیز ہے اور آپ کو اس کا علم ہے، اسی لیے آپ نہ قیاس کو پر عمل کرتے ہو نہ علماء کی رائے کو مانتے ہو. یعنی اس نے گویا کہ آپ تو ایسے ایسے دعوے کرتے ہو، جواب دینا ہوگا اور قرآن سے دینا ہوگا. اب یہ سننا تھا کہ امام نے پھر کہا کہ اچھا جب تو نے کہی دیا ہے تو سن. اور آپ نے وہ سورہ انعام کی جو ہے وہ آیت پڑھی، اور آیت چونکہ تھوڑی لمبی ہے وہ میرے صحیح سے یاد بھی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ الٹ پلٹ کر دیتا ہوں، تو شروع کی پڑھتا ہوں اور آخر کی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا. ہم نے اسحاق و یعقوب عطا کیے، ہم نے ان کو عطا کیا، ابراہیم کو، اسحاق اور یعقوب، وَكُلًّا هَدَيْنَا، ان سب کی جو ہے وہ ہدایت کی. اور اسی طرح ذکر چلتا رہا ایوب، یعقوب، یوسف، اور وَمِن ذُرِّيَّتِهِ کر کے، اور نوح، اور کیا اور کیا، اور پھر بعد میں آتی ہے زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ کی بات آتی. اور ایک مرتبہ اس نے پلٹ کے پوچھا امام نے اس سے کہ بتا کہ عیسیٰ کا ذکر کیوں ہے اس میں، عیسیٰ کو نسل انبیاء میں کیوں بتایا گیا ہے کہ ابراہیم کی نسل میں ہے، نوح کی نسل میں ہے، کیسے؟ کہا ماں کی طرف سے. کہا کمال کی بات ہے، ماں کی طرف سے عیسیٰ جو ہے وہ نسل انبیاء میں ہو سکتے ہیں، ذریت نوح میں قرار پا سکتے ہیں، اور ہم ماں کی طرف سے نہیں ہو سکتے، جبکہ ان کے درمیان میں تو فاصلہ بھی بہت تھا، ہمارے درمیان میں تو فاصلہ بھی بہت نہیں ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ اور بتاؤں، آئے مباہلہ تو پڑھ لے،
رسول اکرم ابناءنا کی جگہ، ابناءنا و ابناءکم، ابناءنا کی جگہ حسن و حسین کو لے گئے ہیں، کسی اور کو نہیں لے گئے تھے، جس سے صاف ثابت ہے کہ حسنین جو ہے وہ نسل رسول سے ہیں۔ تو دوسری اہم چیز جو مباہلہ سے ذہن میں آنی چاہیے وہ ہے اہل بیت کی افضلیت کلی طور پر۔ تیسری چیز اور آخری بات، تیسری چیز جو مباہلے سے سمجھ میں آنے چاہیے، امیر المومنین کی جانشینی اور خلافت۔ اسی لیے مباہلے کو چھوٹی عید غدیر کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ غدیر کا تو اعلان تھا ہی، لیکن مباہلے کی جو آیت ہے یہ امیر المومنین کی کو کے خلیفہ بلا فصل ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس میں نفس رسول کہا گیا ہے، نفس کی جگہ لے گئے ہیں رسول جو ہے وہ علی کو۔ انفسنا جب کہا کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائے، تو اس میں کسے لے گئے؟ امیر المومنین کو لے گئے۔ نفس ہوتا کیا ہے سمجھیے اس چیز کو۔ محمد بن عائشہ، اب پتہ نہیں عائشہ کے نام سے کیوں جڑا، باپ کا نام نہیں تھا یا باپ کا نہیں، یا میں نے کہیں غلط پڑھا، مگر محمد بن عائشہ وہ کہتا ہے، میں ایک بار وہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بصرے گیا تو محمد بن عائشہ درس دے رہا تھا وہاں، کہا اس درمیان میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اس آدمی نے کھڑے ہو کے کہا کہ چند ایسے صحابہ کے نام لو کہ جو بہت بافضیلت تھے، صحابہ کے نام بتاؤ۔ کہتے ہیں کہ اس نے شروع کیا محمد بن عائشہ نے، ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ جراح، اور رک گیا۔ وہ دیکھنے لگا اور کہا کہ بس، کہاں؟ کہا علی کہاں گئے؟ بھائی تو نے اتنے نام لے دیے، پہلا، دوسرا، تیسرا، یہ تو تھے ہی، چلو ابو عبیدہ جراح، ابو عبد الرحمن بن عوف، ہیں، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، علی کہاں؟ اس نے کہا بھائی سنو، تو نے کیا پوچھا تھا؟ تو نے پوچھا تھا صحابہ کے بارے میں یا رسول کے بارے میں؟ اس نے کہا میں نے صحابہ کے بارے میں پوچھا ہے۔ تو کہا مگر قرآن تو علی کو نفس رسول کہتا ہے، قرآن تو علی کو نفس رسول کہتا ہے، تو نے آئے مباہلہ نہیں پڑھی، یعنی وہ تو خود رسول کی حد میں ہے۔ تو نفس جو ہے وہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں، اور یہ ایک اہم ترین صفت ہے۔ مامون نے امام رضا سے کہا قرآن میں علی کی سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ بتاؤ، اس لیے کہا گیا ہے کہ غدیر کہ چھوٹی غدیر ہے مباہلہ، قرآن میں علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے وہ بتاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ امام نے آیے مباہلہ پڑھی اور کہا رسول اکرم جب آیے مباہلہ نازل ہوئی تو شہزادی اور حسنین کے ساتھ علی کو بھی لے کے گئے، اور انہوں نے اپنا نفس کہا، انہوں نے اپنا نفس جو ہے وہ کہا۔ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ ارے بھائی وہ تو سب جمع کے صیغے ہیں، ابنا انا بھی جمع کا صیغہ ہے مگر وہ دو کو لے کے گئے، نساء انا بھی جمع کا صیغہ ہے ایک کو لے کے گئے، اور انفسنا سے مراد خود رسول ہیں، یعنی خود رسول۔ تو آپ نے پلٹ کے کہا کہ بھائی کبھی دعوت دینے والا اپنے کو بھی دعوت دیتا ہے، ہاں میں بھی چل رہا ہوں، میں بھی آؤں گا، اپنے کو بھی دعوت دیتا ہے، حکم دینے والا حاکم کبھی اپنے کو بھی حکم دیتا ہے۔ کہ یہاں نفس سے مراد جو ہے وہ امیر المومنین کی ذات گرامی ہے، نفس سے مراد امیر المومنین کی ذات گرامی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت کے بعد جو ہے وہ مامون نے کہا اچھا بس سوال کا جواب مل گیا، بات ختم ہو گئی، سوال کا جواب مل گیا، بات ختم ہو گئی۔ امام رضا سے ایک مرتبہ بہت سارے سوالات کیے مامون نے، یہ تو میں ٹکڑے ٹکڑے سنا رہا ہوں آپ کو اور ختم کر رہا ہوں، بہت لمبی بات نہیں، میں نے وعدہ کیا تھا، شب جمعہ بھی ہے، بہت سارے سوالات تھے۔ اس میں ایک سوال تھا کہ استفینا یعنی ہم نے چن لیا کچھ لوگوں کو، کہا کہیں قرآن میں اس کی تفسیر بھی ہوئی ہے استفینا کی؟
قرآن میں کہیں استفانہ کی تفسیر بھی ہوئی ہے کہ ہم نے چن لیا کچھ لوگوں کو؟ امام نے کہا ہاں 12 جگہ اس کی تفسیر آئی ہے قرآن میں کہ ہم نے کنہیں چنا مثلا. اور آپ نے گنانا شروع کیا. تیسرے نمبر پہ آپ نے آیہ مباہلہ پڑھی. یعنی اللہ نے جن لوگوں کو چنا ہے وہ یہ ہیں جو رسول جنہیں مباہلہ میں لے کے گئے. تو ایک مرتبہ مامون نے پلٹ کے پوچھا انفسنا و انفسکم کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس سے مراد ہے امیر المومنین. اور پھر آپ نے کہا اس کی دلیل ہے رسول اکرم کی وہ حدیث کہ جب قبیلے بنی ولیہ نے بغاوت شروع کی تو کہتے ہیں کہ امیر المومنین رسول اکرم نے ان کو کہلا کے بھیجا یا تو تم اپنی ان چیزوں سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں اسے تمہاری طرف بھیجوں گا کہ نفسی جو میرے نفس کی طرح ہے. اور وہ کوئی اور نہیں وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں. صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ. تو غدیر مباہلے کا تیسرا اہم پہلو امیر المومنین کی جانشینی ہے خلیفہ بلا فصل ہونا. امیر المومنین نے جگہ جگہ پہ اس مباہلے سے استدلال کیا ہے. ابو بکر کی جب بیعت کی باری آئی اور اس نے حدیث پیش کی اور امیر المومنین نے بھی اپنے صفات گنائے, اسے کہتے ہیں حدیث مناشدہ کے نام سے مشہور ہے. کہتے ہیں 2 جگہ آپ نے ارشاد فرمائی ہے, ایک تو ابو بکر کے موقع پر اور دوسرے جب عمر نے وہ 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بننا ہے, اور جب ہر آدمی کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا امیر المومنین نے پلٹ کے کہا تھا کہ تم مجھے بتاؤ روز مباہلہ رسول اکرم مجھے میری فیملی اور میری اولاد کو لے کے گئے یا تمہیں لے کے گئے تھے اور تمہاری فیملی کو لے کے گئے تھے؟ تو سب نے پلٹ کے کہا تھا کہ نہ, آپ کی فیملی کو لے کے گئے تھے اور آپ کو لے کے گئے تھے. تو امیر المومنین نے یہ استدلال کیا ہے. ایک گروہ آیا امیر المومنین کے پاس, یا علی اپنے فضائل بیان کیجئے. امیر المومنین نے فضائل بیان کرنا شروع کیے, سد الابواب والا واقعہ بیان کیا, برات کی تبلیغ والا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا. اجعلتم سقایت الحاج, قرآن مجید کی آیت ہے, حاجیوں کے سقائی کا معاملہ جو ہے وہ درمیان میں رکھا کہ یہ فضیلت کسے ملی. اللہ نے قرآن میں مجھے اذن کہا ہے, اپنی یہ فضیلت گنائی. بہت ساری فضیلتیں گنانے کے بعد پھر مباہلے کی فضیلت گنائی اور کہا رسول اکرم نفس کی جگہ مباہلے میں مجھے لے کے گئے. امیر المومنین نے ایک جگہ اپنی 70 فضیلتیں گنائی ہیں, 34ویں نمبر پر آپ نے مباہلہ کو گنایا. 70 فضیلتیں امیر المومنین نے ایک جگہ بیان کی ہیں, یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے, اس میں 34ویں نمبر پر آپ نے اپنی فضیلت مباہلے کو گنایا. رسول جو ہے مجھے اپنے نفس کی جگہ جو ہے وہ لے گئے. بس میں ختم کرتا ہوں. تو تیسرا اہم پیغام جو مباہلے کا جو ہائی لائٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے امیر المومنین کی جانشینی, امیر المومنین کا خلیفہ بلا فصل ہونا. شیخ مفید نے بڑی پیاری سی بات لکھی ہے کہ اہل سنت نے ایک حدیث لکھی ہے, حدیث مواسات. حدیث مواسات کہتے ہیں اس کو. اس کا مطلب ہے اس حدیث میں کیا ہے, من اراد ان ينظر الى آدم, کہ جو آدم کو دیکھنا چاہے ان کے علم میں, جو نوح کو دیکھنا چاہے ان کے تقوی میں, جو عیسیٰ کو دیکھنا چاہے ان کے زہد میں, جو موسیٰ کو دیکھنا چاہے ان کی ہیبت میں, جو یوسف کو دیکھنا چاہے ان کے حسن میں, ایک ایک نبی کا, جو ابراہیم کو دیکھنا چاہے ان کی خلت میں, اگر یہ ساری صفات ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ علی کو دیکھ لے. اہل سنت نے, بزرگ علماء نے یہ حدیث لکھی ہے, حدیث مساوات کے نام سے مشہور ہے. شیخ مفید کہتے ہیں حدیث مساوات کی بنیاد پر امیر المومنین تمام انبیاء کے برابر ہیں. ان میں سے ایک کسی میں کوئی صفت, کسی میں کوئی صفت, علی میں تو ساری صفت ہے. کہا لیکن اگر اس کے ساتھ مباہلہ جوڑ دو, غور کیجئے گا, کہا اس حدیث مساوات کے ساتھ آیہ مباہلہ جوڑ دو جس میں علی کو نفس رسول کہا گیا ہے, تو جو صفات رسول میں ہیں وہ علی میں بھی ہوں گے, وہ کمالات اور وہ عصمت بھی علی میں جو ہے وہ ہوگی جو رسول میں ہے. اور رسول کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ دوسرے تمام نبیوں سے افضل ہیں.
تو حدیث مساوات کی بنیاد پر علی تمام نبیوں کے برابر ہیں، لیکن جب آئے مباہلہ لگا دو گے تو علی تمام نبیوں سے افضل ہو جائیں گے، علی تمام نبیوں سے افضل ہو جائیں گے۔ تو تیسری اہم چیز جو ہے نا مباہلے میں، وہ امیر المومنین کی افضلیت ہے، امیر المومنین کا خلیفہ بلا فصل ہونا ہے۔ آپ جب بس ایک منٹ دو، یہ جب آپ تاریخ پڑھو گے نا تو دل کبھی کبھی دل جو ہے وہ روتا ہے۔ مباہلے کو ادھر ادھر کیا گیا ہے، اس کو گڑبڑایا گیا ہے، بہت سی چیزیں چھپائی گئی ہیں۔ عورتوں کو بات آئی تو صاحب جو ہے وہ ازواج کو بھی لگانے کی کوشش کی گئی، باتوں کو ادھر ادھر، نفسوں کی بات آئی تو کہا علی نہیں، اس میں رسول جو ہے وہ مراد ہیں۔ بہت گڑبڑ ہے اس کے اندر، بہت گڑبڑ کی گئی ہے۔ لیکن جانتے ہو چھٹے امام نے روز مباہلہ کو روز بدر سے جوڑا ہے، جنگ بدر سے جوڑا ہے۔ ابو جعفر نامی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کے پاس گیا اور میں نے کہا فرزند رسول، کچھ لوگ آپ کی فضیلتوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا مثلاً جیسے کیا کہتے ہیں؟ کہا قریش کہتے ہیں کہ یہ جو غنیمت کا مال ہے وہ تو ہمارا حق ہے، اہل بیت کا نہیں۔ بھائی سننا تھا، کہتے ہیں کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ روز بدر جانتے ہو، جنگ بدر جو پہلی جنگ تھی، اس میں رسول صرف اپنے گھر والوں کو لے کے گئے تھے۔ جنگ بدر میں رسول اپنے گھر والوں کو لے گئے تھے، اور کہا اسی طرح مباہلے کے دن بھی رسول صرف اپنے اہل بیت کو لے گئے تھے۔ دونوں جگہ خطرہ تھا۔ بدر جنگ تھی، وہاں بھی جان کا خطرہ تھا، مباہلہ بھی میں بھی جان کا خطرہ تھا۔ کمال کی بات ہے، جان کا خطرہ مول لے ہم، اور امام کے تو جملے دوسرے ہیں کہ میٹھا میٹھا وہ کھائیں اور کڑوا ہمیں ملے، ہمیں میٹھا ان کو ملے، کڑوا ہمیں ملے۔ اگر روز بدر قربانی ہم نے دی ہے اور روز مباہلہ قربانی دی ہے ہم نے دی ہے، تو پھر اسلام میں ہمارا مرتبہ اور فضیلت ایسی ہے کہ اس تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔